تو پیارے بھائی اور بہن، تو اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 6 اور اس کی آیت 16۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کے تابعداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے تابعدار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابعداری کے جس کا انجام راز بازی ہے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں کیا تم نہیں جانتے؟ تو جب پولس یہ بولتے ہیں تو ہم یہ بات مان لے سکتے کہ ہم ایمان رکھنے والوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ آگے پولس بولتے ہیں کہ جس کی تابعداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو۔ ہر شخص جو جی رہا ہے انہیں کسی کا یا کسی چیز کا غلام ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص کسی کا یا کسی چیز کا حکم ضرور مانتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ آپ شیطان کے حکم پہ بھی عمل کر سکتے، کیونکہ ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہم کسی کے نہ تو کسی کے نوکر ہیں، یا کسی کے نہ تو کسی کے غلام ہیں، یا کسی کے نہ تو کسی کے یعنی کہ چیز کے غلام ہیں۔ اب پولس یہاں یہ بول رہے ہیں کہ جس کے حکم پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارا مالک ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ گناہ میں مبتلا ہیں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مت بولو کہ یسوع مسیح آپ کے مالک ہیں۔ انہوں آپ کے مالک نہیں ہیں۔ مسیح جو ہیں ہم کو آزادی کے جگہ پہ لاتے ہیں۔ انہوں یوحنا کی انجیل باب 8 اور آیت 36 میں بولتے ہیں، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کرنے کی آزادی؟ آپ ان کے لیے جینے کے لیے آزاد رہیں گے، ان کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے آزاد رہیں گے۔ اور پھر سے یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت 34 میں بولتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یسوع مسیح واقعی میں ہمارے مالک ہیں کیا؟ کیونکہ آپ کسی کا خون نہیں کرتے ہیں یا آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک مسیحی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ ایک اچھی زندگی تو گزار رہے ہیں ضرور، مگر آپ مسیحی زندگی نہیں جی رہے ہیں بلکہ ایک نیک زندگی جی رہے ہیں۔ مگر مسیحی زندگی وہ ہے جہاں آپ یسوع مسیح کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ مسیح کا کہنا مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، میرے بھائی، یہ ہے اصل چیز۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تاہم دل سے اس تعلیم کے تابعدار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے۔ میرے دوست، دوسرے الفاظوں میں جب آپ یہ دنیا میں تھے، جب آپ گمراہ ہو گئے تھے تو آپ گناہ کی بات سنیں، ہے نا؟ گناہ کے حکم پہ آپ عمل کریں، اور گناہ کی بات سننا آپ کے لیے ایک عام بات تھی۔ ایک آدمی ایک ایسی زبردست زندگی گزارے گا کہ حکومت اس کو بولا ہے کہ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر ڈالیں گی، اور اس کو وہ سال کا شہر کا سب سے بڑا آدمی مانیں گی۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ پیارے بھائی بہن، آپ کو آپ کے شہر کی حکومت سونے کی زنجیر آپ کے گلے میں ڈالیں گی، آپ کو سونے کا میڈل دیں گی، آپ کا نام سارے شہر میں پھیل جائے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ یہ بہت ضروری ہے۔
آپ کے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ آپ یسوع مسیح کے حکموں پہ عمل کرنا۔ اب ہم کو ایک چیز یہاں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نجات پائے ہیں تو آپ میں اب ایک نئی طبیعت ہے جو یسوع مسیح کے حکموں پہ چل سکتی ہے۔ پولس یہ تجربے سے گزرے اور یہ بات ہم باب 7 میں دیکھیں گے۔ پولس اپنے آپ میں محسوس کرے کہ ان میں کوئی بات اچھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پرانے طبیعت میں کوئی بات بھی اچھی نہیں ہے۔ پولس یہ محسوس کرے اپنے آپ میں۔ پولس بولتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کئی لوگ یہ بات کو جانے ہیں کہ ہمارے میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پرانے طبیعت میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے پرانے گناہ بھرے طبیعت میں تبدیلی لانے کی پوری کوشش کریں گے، مگر آپ اپنے پرانے گناہ بھرے طبیعت کو اچھی نہیں بنا سکتے، یہ پکی بات ہے۔ دوسری خاص بات ہم کو یہ دیکھنے کی ہے کہ ہمارے نئے طبیعت میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہاں ہم میں سے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے سوچتے کیونکہ اب ہم نئے مسیحی لوگ ہیں، ہم دنیا کے اوپر چل سکتے ہیں، مگر میرے دوست ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جیسا پہلے کمزور تھے ویسا مسیح میں ایمان لانے کے بعد بھی کمزور ہیں، اور یہ وجہ ہے جہاں ہم کو ایمان کے ساتھ چلنا ہے اور پاک روح کے طاقت سے۔ صرف خدا کی پاک روح ہم کو مسیحی زندگی جینے کی طاقت دیتی ہے۔ ہم اپنی طاقت سے ایک مسیحی زندگی نہیں جی سکتے۔ ہم کو پوری طریقے سے خدا کے پاک روح کے حوالے کرنا پڑے گا اور خدا کے حکموں کے مطابق پورے دل سے چلنا پڑے گا۔ پورے دل سے خدا کے حکموں پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کر دینا اور خدا سے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اور اپنے پورے دماغ سے خدا سے محبت رکھنا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ میرے بھائی، لیکن اگر ہم ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے حکموں پہ آدھے دل سے عمل کر رہے ہیں۔ آدھے دل سے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک حکم پہ عمل کرتے اور اس کے دوسرے حکم پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا دل پوری طریقے سے خدا میں لگا ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کو طاقت اور قوت دینا چاہتا ہے، یعنی کہ خدا دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے حکموں پہ اپنے پورے دل سے عمل کریں۔ آیت 18 پڑھیں گے۔ پولس یہاں بولتے ہیں، اور گناہ سے آزاد ہو کر راز بازی کے غلام ہو گئے۔ تو ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں خدا جو ہے ہمارے لیے ممکن کر دیا ہے ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہمارے زندگی میں سے پوری طریقے سے نکال دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم خدا کے لیے جی سکتے ہیں۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے رازبازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس یہاں ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں کیوں غلامی کا لفظ استعمال کرے ہیں۔ رومی حکومت میں غلامی ایک عام چیز تھی۔ اس وقت رومی حکومت میں جتنی آبادی تھی، آدھی آبادی غلامی میں تھی۔ کئی مسیحی لوگ بھی غلام تھے، اور فلیمون کا خط یہ ظاہر کرتا ہے کہ آزادی ایک قیمتی چیز تھی اور آزادی حاصل کرنا مشکل کی بات تھی۔ یا پولس بولتے ہیں، میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں۔
ان کا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں روحانی طور سے نہیں بول رہے، انہوں روحانی طور سے بول رہے مگر انسانی سمجھ کے مطابق، یعنی کہ ہم وہ سارے باتیں سمجھ لینا جو باتیں انہوں ہم کو بول رہے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جاننا کہ ہم واقعی میں غلام ہیں۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو مذہبی بزرگوں کو خراب دکھا جب مسیح ان لوگوں کو یہ بتائے کہ ان لوگ گناہ کے غلام ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے بالکل یہ بات خراب دکھی۔ جو یہودیاں ان پہ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو مسیح بولنے کو لگے۔ جہاں یوحنا کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت 31 سے 34 میں لکھا ہوا ہے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ آج کتنے مرد اور عورتیں گناہ کے غلام ہیں، ہم حساب نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں آپ بدکاری دیکھیں گے، لوگ جو ہیں عیاشی کر رہے ہیں، نشے بازی کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، بس آپ گنتے چلے جاؤ۔ انسان جو ہے گناہ کا غلام ہے۔ یسوع مسیح بولتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ گناہ کے غلام ہیں۔ آیت 20 پڑھیں گے، پولس یہاں بولتے ہیں، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راز بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، یعنی کہ اس وقت آپ یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنے کا نہیں سوچتے تھے۔ یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنے میں آپ کو دلچسپی نہیں تھی، آپ یسوع مسیح سے آزاد تھے۔ آیت 27 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ میرے بھائی، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یسوع مسیح سے آزاد نہیں تھے، بلکہ یسوع مسیح سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بے پھل بھی تھے۔ آپ جیسا چاہے ویسا کرتے تھے۔ جو پھل آپ کے ذریعے پیدا ہوتا تھا وہ شرم کا پھل تھا۔ اصل میں دیکھا گیا تو وہ ایک صحیح آزادی نہیں تھی، وہ ایک لائسنس تھا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے پرانے زندگی میں واپس چلے جانا چاہیں گے کیا؟ کئی لوگ ہیں جو پہلے ہپیز کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہپیز وہ لوگوں کو بولتے ہیں جو اپنے بال بڑھا لیتے ہیں، گانے گاتے ہیں اور ناچ کرتے ہیں، افیم وغیرہ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے لوگ مسیح کے طرف پلٹے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ان لوگ اپنے پرانے زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان لوگوں کو شرم آتی ہے۔ میرے بھائی، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، تیار ہو جاؤ۔ جب آپ گناہ میں گرتے ہیں تو کیا آپ کا دل ٹوٹتا ہے کیا؟ خدا کے فرزندوں میں اور شیطان کے فرزندوں میں یہ فرق ہے کہ شیطان کا فرزند وہ چیزیں کرنے میں خوش رہتا ہے جو چیزیں شیطان اس سے کرواتا ہے، مگر یہ چیز خدا کے فرزندوں کے لیے ایک ٹوٹا ہوا دل ہے۔ آیت 22 پڑھیں گے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب پولس رسول یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری رکھتے ہیں کہ خدا کے غلام ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایمان رکھنے والوں کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان لوگ گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں جو ان لوگوں کو موت کے طرف لے جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو وہ پھل حاصل ہوں گا
جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو ایمان رکھنے والے موت سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ باب کے آخری آیت پہ آئیں گے، اور وہ آیت 23 ہے۔ پولس بولتے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کتنی اچھی آیت ہے میرے بھائی۔ میں اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے دوست، شیطان جو ہے مزدوری دینے والا شخص ہے، اور انہیں یہ ضرور دیکھیں گا کہ آپ کو مزدوری ملے۔ اگر آپ شیطان کے لیے کام کریں گے تو گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آپ کو یہ بخشش ایمان کے ذریعے سے ملیں گی۔ ایمان کے ذریعے سے آپ نجات پاتے ہیں۔ آپ کو ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ آپ کو جو ہے ایک ایک قدم ایمان کے ساتھ لینا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے خدا کے لیے نہیں جی سکتے، اور اپنے خود ہی سے نجات نہیں پا سکتے۔ ہمیشہ آپ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے، پاک روح کے طاقت سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، دو مالکوں کے بیچ میں آپ چننے کے لیے آزاد نہیں ہیں، مگر آپ کے پسند کے نتیجوں کو اوپر نیچے کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ جو مالک کو آپ پسند کریں گے، وہ مالک آپ کو اپنی محنت کی مزدوری دینے والا ہے۔ ایک مالک آپ کو موت کی مزدوری دینے والا ہے، اور ایک مالک آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی مزدوری دینے والا ہے۔ آپ کون سے مالک کو چننا چاہیں گے؟ وہ مالک کو چننا چاہیں گے جو آپ کو موت کی مزدوری دینے والا ہے، یا پھر وہ مالک کو جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی مزدوری دینے والا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرے بھائی، ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کماتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو مفت میں ملتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ آپ کو ہڈی توڑ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، لیٹے ہیں یا کھڑے ہیں یا دفتر میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ بس خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، نجات جو ہے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اپنی طاقت سے یا اپنے اعمال سے یہ تحفہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 2 اور اس کی آیت 8 اور 9 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنی طاقت سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے نجات حاصل کرتے ہوتے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ جب آپ جسمانی طور سے مر کے خدا کے پاس پہنچتے تھے تو آپ خدا کے سامنے فخر کرتے تھے کہ دیکھو، میں اپنے اعمال کے ذریعے سے نجات پایا ہوں۔ یہاں جلال جو ہے خدا کو نہیں جاتا تھا، بلکہ سارا جلال آپ کو ملتا تھا۔ مگر میرے بھائی، سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ ایک گنہگار خدا کے سامنے نہیں کھڑ سکتا، انہیں بھسم ہو جاتا ہے۔ آپ کو خدا کے پاس پہنچنے کے لیے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح کا انتظام کرا، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گئے، اور آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے سری پہ اپنا پاک خون بہائے اور اپنی جان دیے۔ میرے بھائی، یسوع مسیح کی قربانی آپ کے اور میرے لیے نجات کا راستہ کھولی۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں، کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق
تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اب خدا کے دہنی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم پھر سے آیت 23 پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک خوبصورت اور زبردست آیت ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔